تعلیمی میدان میں پیچھے کیوں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں وعدہ کیا گیا کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے گا۔ وعدے کے مطابق 2000 میں بنگلہ کو تیسری زبان کے طور پر لازمی پڑھایا جائے تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل یہاں سے ایک مضبوط لائحہ عمل طے کرے، ایسا منصوبہ جو کاغذوں تک محدود نہ رہے۔ اور اس میں بھی خاص طور پر شاہپور 2 تعلیمی اعتبار سے کافی پسماندہ ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس کا اعتراف ہم سب کو کرنا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس پسماندگی کی وجہ کیا ہے، کس کی کمی ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جہالت ہر برائی کی جڑ ہے۔ جہاں علم کی روشنی نہیں پہنچتی وہاں مختلف سماجی، اخلاقی اور معاشی مسائل جنم لیتے ہیں۔ کسی بھی ملک اور قوم کی ترقی کا واحد راستہ تعلیم ہے، یہ بات ہم سب جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا علاقہ آج بھی تعلیمی میدان میں پیچھے کیوں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اجتماعی طور پر اپنی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔ صرف حکومت کو مورد الزام ٹھہرا دینا کافی نہیں، اور نہ ہی صرف عوام کو۔ جب تک ہم سب اپنے حصے کا کردار ادا نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے علاقے میں تعلیم کی روشنی عام نہیں ہو سکتی۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے بچوں میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو وسائل کی، رہنمائی کی اور صحیح مواقع کی۔ اگر یہاں مناسب تعلیمی سہولیات، رہنمائی اور حوصلہ افزائی میسر آ جائے تو یہی بچے بڑے بڑے عہدوں تک پہنچ سکتے ہیں، مسابقتی امتحانات میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے علاقے اور ریاست کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ آج ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم مسئلے پر بھی بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور وہ ہے اردو کے ساتھ ہونے والی ناانصافی۔ اردو پڑھنے اور لکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد مغربی بنگال میں موجود ہے۔ 2011 میں محترمہ ممتا بنرجی کی حکومت آنے سے پہلے اردو والوں سے وعدہ کیا گیا کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے گا۔ وعدے کے مطابق 2012 میں ان اضلاع میں جہاں اردو بولنے والوں کی تعداد 10% یا اس سے زیادہ ہے، اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا بھی گیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک اس فیصلے پر زمینی سطح پر مکمل عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اگر کسی زبان کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا جاتا ہے تو اس کے تقاضے بھی پورے کیے جانے چاہیے۔ سرکاری دفاتر میں استعمال، سرکاری ملازمتوں میں مواقع اور امتحانات میں مناسب رعایتیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری ملازمتوں کے امتحانات میں بنگلہ کو لازمی قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ اردو میڈیم کے طلباء کو اسکول میں بنگلہ باقاعدہ طور پر نہیں پڑھایا جاتا۔ جب کسی زبان کی تعلیم فراہم ہی نہیں کی جاتی تو اس زبان میں امتحان لینا کیا یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری ایک اہم مانگ یہ ہے کہ اردو میڈیم کے طلباء کے لیے تمام اسکولوں میں بنگلہ کو تیسری زبان کے طور پر لازمی پڑھایا جائے تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو اور وہ سرکاری و دیگر شعبوں میں مساوی مواقع حاصل کر سکے۔ محترم سیاسی قائدین، ہم آپ سے پرخلوص درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے میں بہتر تعلیمی نظام قائم کرنے، اردو کو اس کا جائز حق دلانے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ ہماری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ انتخابی وعدے صرف وعدے نہ رہے بلکہ عملی اقدامات کی صورت اختیار کریں۔ آج کا یہ سیمینار محض تقاریر تک محدود نہ رہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پروگرام میں مائک پر اچھی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن جب انہیں عملی جامہ پہنانے کا وقت آتا ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم سب یہاں سے ایک مضبوط لائحہ عمل طے کریں، ایسا منصوبہ جو کاغذوں تک محدود نہ رہے بلکہ زمینی سطح پر نافذ ہو۔ تعلیمی بیداری کے لیے کمیٹیاں بنائی جائے، گاؤں جا کر والدین کو تعلیم کی اہمیت سمجھائی جائے، بچوں کو رہنمائی فراہم کی جائے اور اردو کے حقوق کے لیے منظم اور پرامن جدوجہد کی جائے۔ آخر میں ایک بار پھر تمام مہمانان گرامی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارے علاقے کو علم کی روشنی سے منور کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ بہت خوب جناب ماسٹر افتخار احمد صاحب، آپ کی کاوشوں اور محنت کو سلام۔